السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز جڑاوالا کے اندر قرآن پاک کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی کا جو واقعہ پیش آیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں عوام کا جو رد عمل سامنے آیا اور مسیحی برادری کی املاک اور ان کی عبادت گاہوں کو اور گھروں کو نقصان پہنچایا اور ان کے جان و مال کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعات قابل مذمت ہیں جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ واقعہ توہین کا ہے یا نہیں ہے، اس پر تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ واقعی وہاں توہین ہوئی ہے یا نہیں۔ وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کے نسخے ان کو پھاڑ کر جو ہے گلی میں لوگوں کے گھروں کے آگے پھینکا گیا اور ساتھ میں ایک اس کاغذ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور گستاخانہ الفاظ جو ہے وہ درج تھے، وہ کاغذ بھی وہاں پھینکا گیا۔ تو اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ تو جو ہے تحقیقاتی اداروں کا کام ہے، اس کی تحقیق کریں کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں، واقعی گستاخی ہوئی ہے یا نہیں۔ گستاخی کا واقعہ ہو یا اس کے رد عمل میں جو املاک کا نقصان ہو، دونوں واقعات قابل مذمت ہیں۔ اور اس کی تحقیقات کر کے جو بھی مجرم ہے، جس نے سب سے پہلے ابتدا کی ہے، اگر خدا نخواستہ توہین ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، اور جس نے اس فساد کی بنیاد رکھی ہے، اس شخص کو پکڑا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ 95 COB جو قانون ہے پاکستان کا، تو اس کے مطابق جو ہے ان کو سزا دی جائے۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں جو تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں، ہر سال یا ہر 6-7 مہینے بعد ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ واقعات پیش آتے ہیں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی رٹ کی کمزوری ہے اور قانون کا عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ ایک قانون موجود ہے توہین رسالت کے حوالے سے، توہین صحابہ کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے۔ جب اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر عوام یہ سمجھ جاتی ہے کہ قانون نے تو کوئی ہاتھ ڈالنا نہیں ہے، قانون نے تو عمل کرنا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم خود ہی مجرم کو کٹہرے میں لے آئیں، خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں۔ عوام پھر خود تیار ہو جاتی ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ابھی غالباً 76واں یوم آزادی گزرا ہے پاکستان کا، یہ بھی 14 اگست۔ تو اس پوری 76 سال تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ کسی توہین رسالت کے مجرم کو سزا ملی ہو، گستاخ صحابہ کو سزا ملی ہو، توہین قرآن کرنے والے کو سزا ملی ہو، آج تک ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ واقعات ملیں گے کہ مجرم پر سزا ثابت ہو گئی، توہین رسالت ثابت ہو گئی، توہین قرآن ثابت ہو گئی، توہین صحابہ ثابت ہو گئی، لیکن اس کو رشوت لے کر یا اس کو دباؤ کی وجہ سے جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ صرف چھوڑ نہیں دیا گیا، رہا نہیں کر دیا گیا، بلکہ پروٹوکول دے کر اس کو حفاظت میں، سیکورٹی میں ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے بھیج دیا گیا۔ وہاں پر اس کی خوب عزت ہوئی، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تو یہ واقعات تو سامنے آئے ہیں لیکن سزا نہیں ملی۔ بہت سارے واقعات پاکستان میں رونما ہوئے ہیں، اس میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہے، جوزف کالونی کا واقعہ بھی ہے، اسی طرح پھر فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اس میں کئی لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آسیہ ملعونہ کا واقعہ ہے، آسیہ ملعونہ کو رہا کر کے، جس پر کہ توہین ثابت ہو چکی تھی، توہین رسالت سزا مل چکی تھی، اس کے باوجود اس کو رہا کر دیا گیا اور اس کو باہر بھیج دیا گیا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے رونما ہوتے رہتے ہیں، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، قانون کی گرفت مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں۔ عوام خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کچھ بھی ہو جائے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کا دروازہ عوام کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی اور اس میں کئی سارے یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، ان کے عبادت گھر، ان کے چرچ اور ان کی رہائش گاہیں تھیں۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا 22 لاکھ مربع میل پر، جس میں عیسائی بھی آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، ان کی عبادت گاہیں، چرچ اور ان کے دیگر جو عبادت خانے تھے، ان کی رہائش گاہیں سب وہاں پر موجود تھیں، لیکن کبھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہاں پر کچھ جو ہے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کے عبادت خانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر رہو گے، جزیہ دو گے اور امن سے رہو گے، نہ آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے نہ مسلمان آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ البتہ یہ کہا جاتا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے جان و مال کا تحفظ کرے، آپ کے عبادت خانوں کا، آپ کے گھروں کا جو ہے تحفظ کرے، ان کی حفاظت کرے۔ تو یہ معاہدے ہوتے تھے، اور تقریباً 2400 معاہدے جو قرآن پاک میں بھی جن کا ذکر آتا ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہودی قبیلے آباد تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ قبیلے وہاں پر جو ہے آباد تھے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ اسی طرح یہودی آباد تھے، نجران کے یہودی، یمن کے اور دیگر علاقوں کے، تو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں پر یہودی آباد تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہمیں سالانہ جزیہ دو گے، اور جزیہ دینے کے نتیجے میں آپ کے جان و مال، آپ کی عبادت گاہوں کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور نہ آپ نے اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ آپ اپنی عبادت کریں، مسلمان اپنی عبادت کریں گے، لہذا آپ کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر معاہدہ ہوا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس چھوڑ کر جانے لگے، تو یہودیوں سے کہہ دیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اپنا جزیہ بھی ان کو واپس دیا، اور کہا کہ آج کے بعد اپنی حفاظت خود کرنا، اپنی عبادت گاہوں کی، اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اب خود کرنا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاہدے ہوتے تھے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، نبی کی طرف سے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور اگر خلاف ورزی ہوتی تھی وہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ہاں، جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں آئے اور یلغار کی مسلمانوں پر، مکہ یا مدینہ پر یلغار کی، ان کے خلاف جو ہے مسلمان میدان میں نکلیں، ان کے خلاف بدر، احد کے جو مارکے پیش آئیں، یہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں وہ نکلے، تو اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ تو یہ واقعات تو ملتے ہیں کہ معاہدے ہوئے اور نقصان نہیں پہنچا، ان کی جان و مال کا تحفظ کیا، لیکن پوری ہسٹری میں یہ نہیں ملے گا کہ ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے، ان کے گھروں پر حملے کیے، ان کے جان و مال کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اور اسلام کے نام پر ہوا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے اکسایا یا جن لوگوں نے اعلان کیے مسائل سے، ان سب کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے قرآن پاک کی توہین کی، اگر اس کی تحقیقات کرائی جائے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے، اور ایسے واقعات کی روک تھام اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ تو دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گزشتہ دنوں جو سینٹ سے بل پاس ہوا ہے، بل پاس ہونے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بیانات آ رہے تھے کہ اب پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، پاکستان آگ کی لپیٹ میں آئے گا، فرقہ واریت ہوگی، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اب ملک میں آگ لگے گی، خانہ جنگی ہوگی۔ تو کہیں یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ایسے واقعات کرا کر، اس طرح کے جو ہے فسادات کرا کر اس بل کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی بات تو نہیں ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ تو ملوث نہیں ہیں جو اس طرح کے اچانک جو واقعات شروع ہو گئے،
اور پولیس اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور مجرمان کو سزا ملنی چاہیے۔ یک طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ توہین کرنے والے تو بچ جائیں اور جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ان کو سزا ملنا شروع ہو جائے۔ تو پہلے جو بنیاد بنائے، اگر واقعی توہین ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو اس مجرم کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔